تو ADC نے کہا کہ سر آپ اس ملک کے گورنر جنرل ہیں اور آپ کی یہ انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ کے بلز جو پرسنل ہیں وہ سرکاری خزانے سے ادا کر دیے جائیں. اور انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے، میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. کہ یہ بھی ہم ہی میں سے ایک شخص تھا، ایک بیرسٹر تھا، اتنا قابل وکیل ہے کہ اگر سچ پہ اس کو لگتا تھا کیس لڑتا تھا. وہ ہندو کلائنٹ آیا جس نے 5,000 ایڈوانس دیا تھا 10 پیشیوں کا. قائد اعظم نے 3.5 پیشیوں میں کیونکہ ختم کیا تو 3,500 روپے جو پیشیاں نہیں ہوئی تھی اس کو واپس کیا. قائد اعظم نے انگریزی میں کہا کہ جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. قائد اعظم جتنے بڑے لیڈر تھے، اور میں نعوذ باللہ کسی نبی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک 75 سال پہلے ہم جیسا ایک شہری تھا بات کر رہا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے، میں جس کو ایسپریشن کیوں لیتا ہوں اور میرے لیے کیوں ایک رول ماڈل ہے. یہ وہ شخص ہے جب گورنر جنرل بن جاتے ہیں، آخری دنوں میں زیارت میں بیمار رہتے ہیں، بہت نڈھال رہتے ہیں، سارا دن بات نہیں کر پاتے. ایک دن تھوڑے فریش ہوئے، لان میں بیٹھے ہوتے، ADC کو بلایا کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ. تو ADC نے کہا کہ سر آپ اس ملک کے گورنر جنرل ہیں اور آپ کی یہ انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ کے بلز جو پرسنل ہیں وہ سرکاری خزانے سے ادا کر دیے جائیں. تو وہ بل ہم نے، آپ کی طبیعت بھی بہت ناساز تھی، وہ بل پے ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا وہ سارے بل لے کے آؤ. وہ بل منگوائے گئے، اپنی ذاتی چیک بک سے وہ بل کاٹا، اور انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے، میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. تو کمپیئر کریں، میں پرانا رول ماڈل 1400 سال پہلے تو نہیں بات کر رہا. نہیں، ہاں یہ وہ شخص ہے جنہوں نے زیارت میں کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ڈاکٹروں کو بہت فکر ہوئی. انہوں نے فاطمہ جناح سے کہا کہ ان کی زندگی کو بیماری کی نسبت کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے، ہاں، ان کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے اور دوائی کوئی اثر نہیں کر رہی، کسی طرح ان کو کھانا کھلائیں. فاطمہ جناح نے ADC سے پوچھا کہ کیا کریں. ADC نے کہا کہ لاہور میں ایک ممدوٹ ہاؤس ہے، وہاں کا فلاں باورچی قائد اعظم کو پسند ہے، اور جب یہ لاہور تشریف لے جاتے ہیں تو اس باورچی کو بائی نیم بلا لیتے ہیں. تو کیوں نہ ہم قائد اعظم سے پوچھے بغیر، کیونکہ اجازت تو ملے گی نہیں، ہم اس کو کوئٹہ جہاز پہ بلاتے ہیں، زیارت بلاتے ہیں، اس سے کھانا بنواتے ہیں، شاید کھا لیں. وہی ہوا، کھانا بنایا گیا. فاطمہ جناح نے اس شیف سے کہا کہ جو بہترین کھانا تم قائد اعظم کا پسندیدہ وہ بناؤ. بنایا، بہن کھانا اندر لے گئی. قائد اعظم کو نہیں پتہ تھا. بہن نے ضد کی کہ آپ نے اتنے دن سے نہیں کھایا، تھوڑا چکھ لیں. تو جب چکھا تو بہن کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. برتن اٹھائے گئے، تھوڑی دیر بعد ADC کو اندر بلایا، اور اندر بلانے کے بعد قائد نے اس سے پوچھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا. اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جھوٹ بولے، کیا کہیں. تو اس نے سچ بتایا کہ جی وہ باورچی ہم نے لاہور سے بلا رہا تھا. اس کو بلایا، اس کو کیش انعام دیا، اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ لکھا جہاز کا. اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو، یہ ایک غریب قوم ہے، میرے منہ کے ذائقے کے لیے عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ لیڈر میں آج 75 سال پہلے بچوں کو دکھا رہا ہوں. آج کس سے کمپیئر کروں؟ میں کس سے کمپیئر کروں؟ لیکن میں دکھانا تو میرا فرض ہے کہ یہ سٹینڈرڈ تھا، ایتھکس موریلٹی کا یہ عالم تھا. تو ان کی زندگی کے میں بولتا جاؤں گا، لیکن اگر کوئی ریلیونس بنے یا کوئی پک کرنا چاہے آج کا لیڈر تو تبھی وہ ہے. لیکن بچوں کو مایوس ہونے کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی ہم ہی میں سے ایک شخص تھا، ایک بیرسٹر تھا. یہ وہ بیرسٹر ہے جو بہت مہنگا وکیل ہے اور نوجوان وکیل ہے، اتنا قابل وکیل ہے کہ کیس پڑھتا ہے، مقدمہ دیکھتا ہے، مقدمہ میں نے لڑنا ہے کہ نہیں، کیونکہ سچ پہ بیس ہے کہ نہیں ہے. اگر سچ پہ اس کو لگتا تھا کیس لڑتا تھا. ایک ہندو کلائنٹ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا میرا مقدمہ لڑیں، اور قائد اعظم نے کیس پڑھنے کے بعد اس سے کہا کہ لڑوں گا اور 10 پیشیوں میں تمہارا مقدمہ ختم کر دوں گا اور ہر پیشی کا 500 روپے لوں گا. اس زمانے میں 500 روپے بھی بہت تھا، اور دوسرا وکیل کے ہاتھ میں تھا کہ کتنی پیشیوں میں. یہ 50 20 سال مقدمے نہیں چلتے تھے. ٹھیک، 10 پیشیوں، 3 پیشیوں میں قائد اعظم نے مقدمہ ختم کر دیا اور جیت لیا. وہ ہندو کلائنٹ آیا جس نے 5,000 ایڈوانس دیا تھا 10 پیشیوں کا. قائد اعظم نے 3.5 پیشیوں میں کیونکہ ختم کیا تو 3,500 روپے جو پیشیاں نہیں ہوئی تھی اس کو واپس کیا. اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کی قابلیت ہے، یہ پیشہ ورانہ مہارت ہے، 10 میں آپ نے 3 میں ختم کر دیا تو یہ تو پیسے آپ کے ہوئے. تو قائد اعظم نے انگریزی میں کہا کہ جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. تو ایسا لیڈر، افسانوی باتیں نہیں میں کر رہا، لیکن مجھے تو افسانوی لگ رہی ہے نا، کیونکہ آپ کو ریلیونس نہیں ملتی، کچھ کنیکٹیوٹی نہیں ملتی، کوئی ریلیٹ نہیں کر پاتے اس میں. اور پھر جب پاکستان کا مقدمہ جب شروع ہوا، وہ تو چھوٹے مقدمے، باقی جو ہے مقدمہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس پاکستانی مقدمے میں پھر وہاں پہ جس طرح سے وائس رائے کے ساتھ جو ڈیبیٹ تھی یا جو ہندوؤں کے ساتھ تھی، وہ اس کے بارے میں کچھ بتائے گا؟ دیکھیے قائد اعظم سے کسی نے پوچھا، جب وہ آخری دنوں بہت کمزور تھے، ایک دوست نے پوچھا جب TB بھی تھی اور بتائی انہوں نے کسی کو نہیں تھی، وزن کم ہوتا جا رہا تھا، بہت امیر تھے، پیسہ بہت تھا،
تو کسی نے ان سے پوچھا کہ مسٹر جناح، لیکن وہ تو اپنی گاڑی لے کے آئے وہاں سے، 11 سال پرانی، کوئی جہاز بھی، اور جی اس پہ میں آتا ہوں، وہ گورنر جنرل کی بھی بات کریں گے کہ وہ ایز اے گورنر جنرل کیسے تھے. دیکھیے قائد اعظم آخری دنوں میں پاکستان بننے سے پہلے ان کو بہت جون 1947 بڑا سوئر ٹی بی کا اٹیک ہوا تھا، کوئی اور ہوتا چھوڑ جاتا. تو کسی نے اسے پوچھا، قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ بہت امیر ہیں اور آپ کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے، تو کیوں اتنی جان اپنی خراب کر رہے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو صرف 3 لفظ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ دے، وہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح. ارے اللہ، یہ پیشن تھی. جب یہ کسی کی پیشن ہو تو پھر آگے کیا کوئی رکاوٹ ہوگی؟ رکاوٹ کیا ہوگی؟ اب آتے ہیں جو آپ نے گورنر جنرل پوچھا. سیلف لیسنس میرے نظر میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں مختلف یونیورسٹیوں میں، تو میری نظر میں سیلف لیسنس پہلا کرائٹیریا ہے. ہاں. جب پاکستان بن گیا تو 1 روپے تنخواہ رکھی، اپنی 11 سالہ پرانی بامبے سے گاڑی لے کے آئے، وہی گاڑی آئی، اور کہا یہ گورنر جنرل کی گاڑی ہوگی. جہاز پرانا استعمال کیا، کہا کہ گورنر جنرل میں اگر کوئی ایکسپینس ہوگا روٹین بریڈ سے لے کر، تو جب تک میں انیشلز نہیں کروں گا بل ادا نہیں ہوگا. بل ادا نہیں ہوگا. 37 روپے کا ایک دفعہ بل آیا، فرنیچر کا تھا، اپروول کے لیے. ایک چیز پوچھنا شروع کر دی کہ یہ کیوں لینی ہے، یہ کس لیے لینی ہے، یہ کس لیے لینی ہے. ایک 7 روپے کی کرسی پہ آ کے رک گئے. تو سٹاف سے پوچھا یہ کرسی کس کے لیے چاہیے؟ تو سٹاف نے کہا کہ سر فاطمہ جناح کے کمرے کے لیے کرسی چاہیے. اس کرسی کو کراس آؤٹ کیا، کاٹ دیا. اور انگریزی میں کہتے ہیں، فاطی کہتے تھے اپنی بہن کو پیار سے، فاطی اپنے لیے چیئر افورڈ کر سکتی ہے تو قوم اس کے خرچوں کا بل کیوں اٹھائے. اللہ، یہ وہ ہے. پھر یہیں ختم نہیں ہوتی. فاطمہ جناح فون کرتی ہیں بیکری والے کو جہاں سے گورنر جنرل ہاؤس کی ڈبل روٹی آتی ہے، اور فون کر کے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری 2 بہن بھائی ہیں، 3 یا 4 سلائس لیتے ہیں صبح ناشتے میں، باقی ڈبل روٹی اگلے دن باسی ہو جاتی ہے. اس میں فریج وغیرہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو بریڈ ضائع جاتی ہے. قائد اعظم کہہ رہے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے چھوٹا سانچہ بنا دیں 4 سلائس کا. اس جو بچی ہوئی ڈبل روٹی تھی اس سے ملک نہیں امیر ہونا تھا. لیڈر کہتا ہے میرے سے شروع کرو پہلے. لیکن مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. کراچی کی ایک بیکری ہے، اس نے وہ سانچہ آج بھی سنبھالا ہوا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیڈر آپ کو پیغام دیتا ہے کہ پہلے میں بھوکا رہوں گا پھر آپ بھوکے رہوں گا. ابوالحسن اصفہانی یو ایس میں، امریکہ میں ہمارے پہلے سفیر تھے. پاکستان بنے 14 دن صرف گزرے تھے. 28 اگست 1947 قائد اعظم کو ملنے آتے ہیں گورنر جنرل ہاؤس میں. شام کا ٹائم ہے، رات کے 9 بجے میٹنگ ختم ہوئی، جانے لگے اٹھ کے. کہتے ہیں 9 بجے جب کمرے سے نکلے تو قائد اعظم نے پہلے کمرے کی بتی بند کر دی. کوریڈور میں جاتے جا رہے ہیں تو لائٹیں آف کرتے جا رہے ہیں برآمدے کی. پھر سیڑھیوں پہ جا کے کھڑے ہو گئے تو ابوالحسن اصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے حوصلہ کر کے کہا کہ گورنر جنرل صاحب یہ تو گورنر جنرل کا گھر ہے، اس میں تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے. تو قائد اعظم کہتے ہیں اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ گورنر جنرل کا گھر ہے. یہ لائٹیں لوگوں کے پیسوں سے جل رہی ہیں. اپنا گھر ہوتا تو جلائے رکھتا. میں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں، تم سیڑھیوں سے اتر جاؤ تو سیڑھیوں کی لائٹ آف کر کے واپس جاؤں. کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یوتھ تک پہنچنی چاہیے، اور اس کا بیڑا آپ نے اٹھایا کہ یار یہ میں نے پہنچانی ہے چیزیں. پہنچنے نہیں دی جاتی کیونکہ پہنچنے اس لیے نہیں دی جانی چاہیے کہ پھر وہ کمپیئر کریں گے، وہ کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے. پھر کانٹرڈکشن ہو جائے گی ہمارے عملیات میں. جو شیف واپس بھیج دے، جو سگار کا بل اپنا دے دے، جو ڈبل روٹی چھوٹی کرا دے، جو کرسی بہن کو نہ لینے دے، یہی ختم نہیں ہوتی. میں تو سناتا جاؤں گا. نہیں پلیز کیونکہ یہ باتیں ریکارڈ کہیں سے بننی چاہیے. دیکھیے آج کل کتنی اقربا پروری ہے، رشتہ داروں کو نوازنا، دور پرے رشتہ داروں کو نوازنا. میں آپ کو قائد اعظم کا مثال بتا دیتا ہوں، اگر کوئی فالو کر سکتا ہے تو کرے. کیپٹن گل حسن، جو بعد میں جنرل گل حسن پاکستان آرمی چیف بنے، بعد میں ریٹائر ہوئے، وہ قائد اعظم کے ADC تھے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا سگا بھائی احمد علی قائد اعظم کو ملنے آیا اور آ کے اس نے اپنا کارڈ دیا کہ قائد اعظم سے بولو بھائی آیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کارڈ پہ پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا احمد علی بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان. یہ وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہوتا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے بھائی سے؟ انہوں نے کہا نہیں لی، صرف کارڈ دے دو وہ بلا لیں گے. تو کہتے ہیں اندر چلا گیا، میں قائد اعظم کو جا کے بتایا کہ آپ کا بھائی آیا اور کارڈ یہ دے رہا ہے. قائد اعظم نے کارڈ پڑھا، لال پین پکڑا، سیکنڈ لائن جس میں لکھا ہوا تھا بردر آف قائد اعظم
गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको लाइन को काटा, काटने के बाद कार्ड एडीसी को वापस दिया और क्या कहते हैं उसको बोलो नया कार्ड बनवाए, शायद मिल लूँ। उफ।